نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ایک بزرگ بغداد شریف کی زمین پر رہتے تھے۔ آپ کو کسی مزدور کی ضرورت پڑی، اپنے گھر میں کچھ کام تھے، آپ شہر بغداد کے کسی چوراہے پر گئے۔ آپ نے مزدور کی خواہش ظاہر کی۔ وہاں مزدوروں کی ایک جماعت بیٹھی رہتی تھی۔ وہ مزدوروں کی صفوں میں آپ پہنچ گئے۔ ایک خوبصورت نوجوان، وجود کمزور تھا مگر چہروں پہ چمک تھی، چہرے چمک رہے تھے، پیشانیوں سے سجدوں کی تڑپ محسوس ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مزدوری کرو گے؟ عرض کرتا ہے حضور مزدور کی صف میں ہوں تو مزدوری ہی کروں گا۔ آپ نے فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ کہا تمام لوگ تو 4 دینار لیا کرتے ہیں مگر میں 3 دینار لوں گا، مگر میری کچھ شرطیں ہیں، اگر آپ میری شرطوں کو مان لیں تو پھر آپ کے ہاں میں چلوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں مالک ہوں اور مالک کی شرطیں ہوتی ہے۔ اس نے عرض کی میں اپنے مالک سے شرطیں منوایا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بولو، میں تیری شرطوں کو منظور کروں گا۔ کہا کہ کام آپ کی 3 دینار سے ہی کروں گا مگر جب اللہ کا بلاوا آ جائے تو میں کسی کی نہیں سنوں گا، پھر اللہ و رسول کی سنوں گا۔ اس کے بعد میری ایک یہ شرط ہے کہ آپ جو کچھ مجھ سے سوال کریں میں کسی کا جواب نہ دوں گا۔ آپ نے انہیں بیٹھایا اور اپنے گھر لے کے چلے۔ جب وہ مزدور اوروں کے بنسبت جو دن بھر میں کام کرتا تھا، وہ نوجوان 2 گھنٹے میں سارے کام کو کر جاتا تھا، مگر کام کچھ بڑھتے چلے گئے۔ کچھ مٹیاں کھود کر کے اکٹھا کر رہے تھے، ظہر کی اذان ہو گئی۔ وہ نوجوان فوراً اللہ کی آواز پر لبیک کہنے لگا تو آپ کے بیٹے نے کہا یہ مٹی کو برابر کر دو۔ انہوں نے کہا چل تیرے باپ کے ساتھ میں نے شرطیں رکھی ہے، اس لیے میں تیرا کوئی حکم نہ سنوں گا، اللہ و رسول کے حکم کو سنوں گا۔ وہ جب گئے کام کر کے واپس آئے تو آپ کی بیوی نے کھانا بنا لیا تھا۔ اس مزدور کی والہانہ انداز کو دیکھا، تقویٰ و طہارت کو دیکھا تو کہا چلو ان کو کھانے پر بلایا جائے۔ جب بلایا گیا تو آپ نے فرمایا میرا روزہ ہے اور میں روزے سے ہوں، اس لیے کوئی کھانا نہ کھاؤں گا۔ انہوں نے جب یہ بات کہی تو وہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا مگر تقویٰ و طہارت کا عالم یہ تھا کہ مزدوری کر کے بھی روزہ رکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر! یہ ہوتا ہے پاک دامنی اور یہ ہوتا ہے نیک بختی کی علامت۔ جب شام کا وقت ہوا، کام کر کے نکلنے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ افطاری میں تو شامل رہے گا۔ تو پاس میں ہی قریب میں ہی گھر تھا، انہوں نے اپنے گھر رکھا۔ افطاری کے وقت میں انہیں افطار کرایا اور افطار کرانے کے بعد آپ کے ساتھ وہ پہنچانے کے غرض سے گئے۔ اتفاق یہ کہ آپ کو اور بھی کام بچے تھے تو کل صبح پھر اسی جگہ پر پہنچے جہاں سے مزدور کو لایا تھا۔ اب جب لانے کے لیے گئے تو وہ مزدور سامنے نظر نہیں آیا۔ مزدوروں سے پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضور وہ 3 دینار کماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرا 1 ہفتے کا یہی خرچہ ہے، لہٰذا دوسرے دن کما کے کیا کروں گا، اور دن وہ اللہ و رسول کی رضا کے لیے عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ پھر دوسرا ہفتہ آیا تو وہ پھر مزدور کے لیے اسی کو انتخاب فرمایا، پھر وہ گھر لائے۔ اس طرح سے کئی ہفتے لگاتار انہیں لاتے رہے، چونکہ ان کے انداز اور ان کے عبادتوں کا جو اصل تھا
اور اللہ والے انہیں پہچانتے تھے، اس لیے انہی کو لایا کرتے تھے۔ اتفاق جب ایک ہفتے میں 3-4 ہفتے کرنے کے بعد ایک ہفتہ جب انہیں لانے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص موجود نہیں ہے۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ وہ لڑکا کہاں ہے جو میرے یہاں مزدوری کرتا تھا؟ کسی نے بتایا کہ حضور وہ بیمار ہے اور نہیں آ سکتا ہے۔ آپ نے پوچھا اس کا گھر کہاں ہے؟ تو کہا وہ بغداد شریف کے اس قبرستان کے پیچھے کچھ غریبوں کی آبادی ہے، کچے مکانات ہیں، اس میں ایک گھر ان کا بھی ہے۔ وہ بزرگ عالی وہاں تک پہنچ گئے، جانے کے بعد ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا آپ آ گئے؟ یعنی وہ آواز سے بھی پہچانتا تھا اور ان کو ولایت کی وجہ سے بھی انہیں آہٹ محسوس تھی۔ کہا دروازہ کھلا ہے، آپ چلے آئیں۔ کہا کہ آپ مجھے پہچانتے تھے میری آواز سننے کے بعد؟ کہا کہ غریبوں کی حال کون لیتا ہے، آپ اللہ والے ہیں اس لیے میری حال لینے کے لیے آ گئے ہیں، کہیے کیا کہنا ہے؟ کہا کل کی ضرورت تھی، کہا اب مجھ سے مزدوری نہیں ہو پائے گی۔ کچھ پیسے اور ایک انگوٹھی انہوں نے نکال کر دی اور کہا میرا یہ آخری لمحہ ہے، آج میں انتقال کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر! یہ سننے کے بعد بے چین ہو گئے، اور بے چین ہونے کے بعد انہوں نے کہا بتاؤ تم کس کے بیٹے ہو، تمہارا گھر کہاں ہے، تم کس جگہ کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور میرا بہت کم وقت بچ گیا ہے، اس لیے میں آپ سے زیادہ باتیں نہیں کر سکتا، میں اپنے رب کی حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں، مجھے بہت سارے معافی مانگنے ہیں، مجھے بہت سارے عبادتیں کر کے اپنے مولا کو خوش کرنا ہے۔ اللہ اکبر! آپ چلے آئیں مگر رات کے وقت آپ کو سکون نہ ملا، ان کی باتیں سن کر کے بڑا پریشان تھے۔ اب اس کے بعد صبح کی گھڑی آئی تو جب آپ اس کے دروازے تک پہنچے اور دروازہ کھولا تو ایسا چادر اوڑھ کر کے وہ سویا تھا جیسے وہ ابھی چین کی نیند سو رہا ہے، اگر چادر ہٹائی تو اس کا انتقال ہو چکا تھا، آنکھیں پھٹی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی کا دیدار کر کے سویا ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے 2 بندے کو لے کر کے پہنچا تھا کہ جنازہ کی نماز پڑھوں گا، مگر آنن فانن میں چند ہی لمحوں میں جنازوں کی بھیڑ امنڈ گئی اور سارے لوگوں نے جنازے پڑھے، اور وصیت تھی کہ میرے یہ پیسوں سے تجہیز و تکفین کر دینا، اور میری یہ انگوٹھی جو ہاتھ میں ہے انہیں ہارون رشید کے بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اب وہ ہارون رشید کی بارگاہ میں عصر کے بعد ملاقات کرنے کو پہنچے تو آواز لگائی اور آواز کی وہ انسنی کر دی، نہیں سنا تو کہا آپ کی کچھ امانت ہے جو آپ کو دینی ہے، لہٰذا آپ میری طرف توجہ کریں۔ ہارون رشید انہیں ایک کونے میں لے کر کے گئے، علیحدہ کیا اور کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس انگوٹھی کو جیسے ہی دیا آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہارون رشید کے رونے لگے اور روتے روتے کہتے ہیں بتاؤ یہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ تو کہا انگوٹھی والا تو اب دنیا میں نہ رہا، ان کی قبریں ان کی جنازے ہم نے پڑھی ہے اور پڑھ کر آ رہا ہوں۔ وہ کہتے حضور چلیے ان کا قبر کہاں ہے؟ جب وہ قبرستان پہنچے تو ان کے قبر پہ گر گئے، رونے لگے اور رونے لگے، ان کے حال زار کو دیکھا تو یہ تعجب کرنے لگے، پریشان ہونے لگے اور کہتے ہیں حضور نہ آپ نے کچھ بتائی ہے نہ انہوں نے کچھ بتایا ہے، بتائیے تو صحیح یہ بات کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ہارون رشید کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے جس کی جنازے آپ نے پڑھے ہیں۔ اللہ اکبر! کہا آپ بادشاہ وقت اور آپ کا مزدور بیٹا؟ تو کہا وہ بیٹا میرا بہت نیک بخت تھا، وہ ہمیں بار بار کہتا تھا ابا حضور یہ ملکیت جو آپ کو ملی ہے، اتنے تخت و تاج کے جو حسابات ہیں نا وہ قبر میں حساب دیتے دیتے پریشان ہو جائیں گے، اصل میں یہ میرا بیٹا تھا مگر یہ میرا پیر بن گیا کیونکہ مجھے رہنمائی کر رہا تھا، میں بار بار ٹال دیتا تھا کہ بیٹا تیرا ماحول الگ ہے میرا ماحول الگ ہے۔ اللہ اکبر! وہ انگوٹھی جو ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں کہ غلطی سے اس بیٹے کے حوالے تھا، وہ آج امانت کے طور پہ وہ بھی مجھے دے گیا۔ پتہ چلا اللہ والوں کو دولتوں کی لالچ نہیں ہو